I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. بھارت مقبوضہ کشمیر کی سابق حیثیت بحال کرے، عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے، مقبوضہ کشمیر میں حق کے خود ارادیت کو دبایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب۔ بھارت میں اسٹیٹ سپانسرڈ اسلاموفوبیا جاری ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اشتعال انگیزیوں کے باوجود پاکستان ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کا سہولت کار اور منی لانڈرر، فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ جاری، 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے، 3201 ٹرانزیکشنز کے ذریعے $1.53 بلین کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ پیسہ کہاں گیا، کس نے استعمال کیا، سوالات پیدا ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں کیرالہ، آسام میں دہشت گرد گروپس کی بھی نشاندہی۔ That's not going to be enough. They should support the creation of at least 500 billion in new special drawing rights for the developing world. امیر ملک منی لانڈرنگ کرنے والوں کو تحفظ دیتے ہیں، عالمی سطح پر نیا بڑا بحران جنم لے سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، بڑی طاقتور کی اثر نو رقابت سے ہتھیاروں کی نئی دور شروع ہو رہی ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے غریب ملکوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی امداد کافی نہیں۔ پاکستان فلسطین کے دور ریاستی امن کی حمایت کرتا ہے، افغانستان میں امن کو خطے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ UN اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے حقیقی معنوں میں ترجمانی کی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ، بھارت کو مہم جوئی سے روکنے کی وارننگ قابل ستائش ہے، مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر واضح موقف قابل تعریف ہے۔ میں ویلکم کرتی ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر کی جو سپیچ انہوں نے دی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، اور کھل کے کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں کھل کر کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں، اقوام متحدہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف قرارداد لے کر آئے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر میں جنیوا کنونشن کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب، امت مسلمہ کے جذبات کی عکاسی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان کہتے ہیں، عمران خان نے جامع اور جاندار طریقے سے دنیا کو درپیش مسائل پر بات کی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وزیر اعظم نے کشمیریوں کے وکیل اور سفیر ہونے کا ثبوت دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے ہر دور میں مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی انسانیت کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ طلال چودھری پر فیصل آباد میں مبینہ تشدد، زخمی حالت میں لاہور کے نجی ہسپتال منتقل۔ لیگی رہنما کے سر اور کمر پر چوٹیں آئیں، مختلف جگہ سے ہڈیاں بھی فریکچر ہوئی۔ ذرائع کے مطابق طلال چودھری کا ایک خاتون MNA کے بھائیوں سے جھگڑا ہوا۔ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ سندھ حکومت پر نہ ڈالے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، سیوریج اور کچرے کا مسئلہ جلد حل کریں گے، کیماڑی کو ماڈل ضلع بنائیں گے، مکینوں کو ملازمتیں دیں گے۔ شہر کی ترقی میں پاک بحریہ کا ہمیشہ سے تعاون رہا، پاک بحریہ کے منصوبوں میں مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، بیشتر علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی بندش۔ گیس کا بحران بھی سر اٹھانے لگا، عوام پریشان۔ خواتین نے کہا کہ بجلی ہے نہ گیس، کیا گھر کو تالا لگا کر چلے جائیں؟ کراچی کے مختلف علاقوں سے 3 افراد کی لاشیں برآمد۔ ڈیفنس، راحت پارک اور اورنگی ٹاؤن کے قریب سے ایک لاش برآمد۔ ریکسر پل کے قریب رکشے سے ایک شخص کی گولیاں لگی لاش ملی۔
कराची के इलाके के माड़ी में वालिदैन की जानिब से पंजाब न ले जाने पर बच्चा दिल बर्दाश्ता गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के वक्त बच्चे की छोटी बहन घर पर मौजूद थी। कला सैफुल्ला में कड़ंग के मकाम पर ट्रक और गाड़ी में खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक। उधर बूरेवाला में मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बस उलट गई, 5 मुसाफिर जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। बन्नू में दूसरे रोज भी इम्तहानी पर्चा आउट हो गया। बीए का उर्दू इख्तियारी का पेपर कमरा इम्तहान से व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच गया। बीएससी फिजिक्स का पेपर भी आउट हुआ। इम्तहानी मराकज में मोबाइल फोन्स का आजादाना इस्तेमाल जारी। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने जीना मुहाल कर दिया। कोयटा में दालों की कीमतों में मजीद 10 से 20% इजाफा। मुल्तान में अशियाए खुरनोश गरीब आदमी की पहुंच से बाहर। फैसलाबाद में आटे और चीनी की दस्तयाबी और कीमतों को कंट्रोल ना किया जा सका। 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए फी किलो, चीनी 95 से 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 6451 हो गई। 24 घंटे में 566 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 3,09,581। मुतासरीन में से 2,95,333 सेहतियाब भी हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 रह गई। दुनिया भर में कोरोना से हलाक 9,93,000 से जायद। मुतासरीन 3,27,61,000 से तजावुज। भारत में मजीद 93,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। हलाकतों की तादाद 93,000 से जायद हो गई। अमेरिका में हलाकतें 2,06,000 से तजावुज। मरीजों की तादाद 72 लाख से जायद हो गई। बादल पाकिस्तान में आमद को तैयार। आज से बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। बुध तक बालाई पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें हो सकती हैं। यूक्रेन में एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक, 2 जख्मी, 3 लापता। हलाक होने वालों में कैडेट्स भी शामिल। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 20 कैडेट्स और अमले के 7 अरकान शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में निजी कंपनीज पे काम करने वाली खवातीन की तनख्वाहें उनके साथ काम करने वाले मर्दों के बराबर कर दी। फैसले का इतलाक 25 सितंबर 2020 से होगा। पेशावर में खुसूसी अफराद के लिए 28वीं कौमी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले का इफ्तिताह मुअव्विन खुसूसी कामरान बंगिश ने किया। मुल्क भर से मर्दों ख्वातीन खिलाड़ियों की शिरकत। बैडमिंटन, कराची, आर्चरी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल समेत एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। और कंबोडिया का काबिल चूहा, बारूदी सुरंगों का सुराख लगाने वाले चूहे को गोल्ड मेडल दिया गया। चूहा अब तक 39 सुरंगों और 28 गैर तबाहशुदा बारूदी मवाद का सुराख लगा चुका है।